الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبی آدم بین الماء والطین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فیہا یفرق کل امر حکیم صدق اللہ و مولانا العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام شب برات کے بارے میں آج میں انشاءاللہ گفتگو کروں گا۔ شب برات کے بارے میں ابن ماجہ کے اندر حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس حدیث کے راوی ہیں کہ سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا کانا لیلۃ النفس من شعبانہ، کہ شعبان کی جو نفس رات ہے، مہینے کی آدھی رات ہے، یعنی کہ 15ویں رات ہے، فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا، تم رات کو قیام کرو اور صوموا نہارہا، صبح روزہ رکھو، فإن اللہ ینزل فیہا لغروب الشمس الی سماء الدنیا، بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول جو ہے وہ آسمان دنیا پہ ہوتا ہے۔ فیقول، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے فرماتا ہے، الا من مستغفرین، کوئی مغفرت مانگنے والا موجود ہے؟ فاغفر لہ، کہ میں اس کے گناہوں کو معاف فرما دوں۔ الا من مسترزق، کوئی ہے رزق مانگنے والا؟ فارزقہ، کہ میں اس کو رزق عطا کروں۔ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہوتا رہتا ہے ایسے ہی، حتی یطلع الفجر، یہاں تک کہ صبح ہو جاتی ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے واضح ہے کہ شب برات کی رات جو ہے بہت بڑی عظیم رات ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ دوسری حدیث میں آتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ تعالیٰ ینزل لیلۃ نصف من شعبان الی السماء الدنیا فیغفر لاکثر من عدد شعر غنم کلب، کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول شب برات کی رات، ٹھیک ہے، 15ویں شعبان کی رات آسمان دنیا پہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ علماء اکرام نے لکھا ہے کہ مدینے میں ایک ایسا قبیلہ تھا، ان کی بکریاں پورے عرب میں مشہور تھی، بہت زیادہ تھی تعداد میں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قبیلہ جو ہے جس کی سب سے زیادہ بکریاں نا بنو کلب کی، ان کی بکریوں کی جو بال ہیں ان کی تعداد سے زیادہ جو ہے اللہ تعالیٰ سرکار کی امت کی مغفرت فرماتا ہے۔ تو اسی طرح حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ اپنی کتاب غنیۃ الطالبین میں ایک حدیث جو ہے باقاعدہ لے کر آئے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سیدنا جبریل امین علیہ السلام جو ہے نا میرے پاس آئے، انہوں نے یہ عرض کی، آقا علیہ السلام آپ ذرا اپنے سر اقدس کو آسمان کی طرف اٹھائیں نا۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اپنے سر کو اوپر اٹھایا
تو سرکار فرماتے ہیں میں نے پوچھا اے جبریل کہ یہ رات جو ہے ٹھیک ہے کیسی رات ہے؟ تو جبریل امین علیہ السلام نے فرمایا حاذہ لیلۃ یفتح اللہ سبحانہ وتعالی فیہا ثلاثۃ مئۃ باب من ابواب الرحمہ، کہ آج کی جو رات ہے ٹھیک ہے 15 شعبان کی جو رات ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے 300 دروازے کھول دیتا ہے، رحمت کے دروازے۔ یغفر لکل، ہر شخص کی بخشش ہو جاتی ہے سوا اس کے یشرک بہ شیئا، جو شرک کرتا ہے۔ شرک جو ہے یہ سخت گناہ ہے، اسم عظیم، بہت بڑا گناہ ہے۔ شرک، جو آدمی شرک کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں فرمائے گا، بلکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا فرمان علی شان ہے ان الشرک لظلم عظیم، شرک جو ہے بہت بڑا گناہ ہے۔ عظیم کا لفظ اللہ کے قرآن نے فرمایا کہ اسم ظلم عظیم، ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک جو ہے بہت بڑا گناہ ہے، تو مشرک کی بخشش نہیں ہوگی۔ تو شرک کے ضمن میں کچھ ایسے اعمال بھی آتے ہیں جیسے ریاکاری وغیرہ، جی یہ بھی چھوٹا شرک ہے، ٹھیک ہے، اس سے بھی انسان کو بچنا چاہیے۔ تو سیدنا جبریل امین علیہ السلام فرمایا کہ ان یکون ساحرن، ساحر جادوگر، او کاہنن، او مدمن خمرن، او مسرن علی الربا والزنا فإن هؤلاء لا یغفر لهم حتی یتوبوا۔ فرمایا کہ ایک تو جو ہوتا ہے نا مشرک، اس کی بخشش نہیں ہوگی، جو جادوگر ہوگا اس کی بھی بخشش نہیں ہوگی، جو ہمیشہ شراب پینے والا شخص ہے اس کی بھی بخشش نہیں ہوگی، سود خور اور زناکار اس کی بھی بخشش نہیں ہوگی۔ شرط کیا ہے؟ حتی یتوبوا، جب وہ اپنے گناہوں سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے معافی نہیں مانگتا۔ تو سود کے بارے میں اللہ کے محبوب علیہ السلام نے سختی سے منع فرمایا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، یعنی اللہ تعالیٰ نے خرید و فروخت کو حلال فرمایا ہے، سود کو حرام فرمایا ہے۔ تو سود کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سود کا سب سے بڑا جو گناہ ہے وہ کیا ہے؟ یہ حدیث پاک جو ہے بحقی شریف کی حدیث پاک ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام فرمایا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سود کا ایک درہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک 36 بار زنا کرنے سے زیادہ سخت ہے۔ استغفر اللہ، 1 روپیہ ایک طرف ہو اور 36 مرتبہ زنا ایک طرف ہو، تو میرے محبوب علیہ السلام فرمایا کہ 36 مرتبہ زنا سے بھی برا ہے، الیاذ باللہ۔ اور ایک مقام پر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اس حدیث کے راوی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سود کے 73 ابواب ہیں، 73 دروازے ہیں، ان میں سے آسان ترین کی مثال یہ ہے کہ انسان اپنی ماں سے بدکاری کر لے،
اور سب سے بڑھ کر سود یہ ہے کہ کسی مسلمان کی ناحق عزت بگاڑے۔ استغفر اللہ، اتنا سنگین جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سود سے بچائے۔ ان لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ جو اس کو منافع سمجھ رہے ہیں، سود کو منافع سمجھ رہے ہیں، سود تو منافع ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو خسارہ ہی خسارہ ہے۔ تو ایک حدیث میں آتا ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، یہ بھی حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری محبت اس دل میں نہیں داخل ہوگی جس کے دل میں ایک ذرہ برابر جو ہے کہ دنیا کی محبت ہوگی، دنیا کے مال کی، دولت کی محبت ہوگی۔ جس کے دل میں ایک ذرہ برابر دنیا کی محبت ہوگی، اس کے دل میں اللہ کی محبت داخل نہیں ہوگی۔ اسی طرح سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم تاجدار عرب و عجم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ سیدنا جبریل امین علیہ السلام کے حوالے سے کہ آپ نے فرمایا کہ سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے حبیب آپ ذرا آسمان کی طرف دیکھیے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آسمان کی طرف دیکھا، اس روایت کو بھی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ آپ اپنی کتاب جو ہے نا غنیۃ الطالب
ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ چغل خور جو ہوتا ہے شب برات کی رات اس کی بھی مغفرت نہیں ہوگی حتیٰ یتوب، جب تک وہ اپنے گناہوں سے اللہ تعالیٰ سے معافی نہ مانگے۔ چغل خوری جو ہے یہ سنگین جرم ہے۔ سیدنا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کے راوی ہیں کہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یدخل الجنت نمام، چغل خور آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اس حدیث مبارک کو امام بخاری نے بھی باقاعدہ نقل فرمایا ہے۔ تو چغل خوری سے اللہ تعالیٰ جو ہے ہر انسان کو باقاعدہ محفوظ فرمائے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ آپ اس حدیث کو روایت فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چغل خوری، ٹھیک ہے، کینہ پروری، دونوں چیزیں جو ہے نا انسان کو دوزخ میں لے جائیں گی۔ تو کسی مسلمان کے دل میں یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتی۔ اس حدیث مبارک کو امام طبرانی نے باقاعدہ نقل فرمایا۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ آپ اس حدیث کے راوی ہیں کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہو سنا، الا ان الکاذب یسود الوجہ والنمیمۃ من عذاب القبر، خبردار جھوٹ چہرے کو سیاہ کر دیتا ہے۔ جو آدمی جھوٹ بولتا ہے اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے۔ والنمیمۃ من عذاب القبر، چغل خوری جو ہے یہ عذاب قبر کا باعث بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو جو ہے محفوظ فرمائے، ہر مسلمان کو بقا محفوظ فرمائے، چونکہ چغل خوری جو ہے یہ معاشرے کو بہت زیادہ نقصان دیتی ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن غنم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، خیار عباد اللہ الذین اذا رعوا ذکر اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے بہترین بندے وہ ہیں جنہیں دیکھ کر جو ہے اللہ یاد آ جائے۔ اللہ تعالیٰ کے بہترین لوگ وہ ہیں، نیک لوگ وہ ہیں کہ جنہیں دیکھ کر اللہ کی ذات یاد آ جائے۔ آپ فرمایا کہ اللہ کے بدترین بندے وہ ہیں جو چغلی لگاتے پھرتے ہیں، دوستوں کے درمیان جو ہے وہ جدائی ڈالتے ہیں، نیک لوگوں کی عیب جو ہے وہ تلاش کیا کرتے ہیں۔ اور مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ الفاظ بھی موجود ہیں کہ المفسدون بین الاحبہ، کہ چغل خور جو ہیں وہ دوستوں کے درمیان فساد کرواتے ہیں۔ تو ایک روایت میں آتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غیبت کرنے والا، ٹھیک ہے، طعنہ زنی کرنے والا، چغل خور اور بے گناہ لوگوں کی عیب کو تلاش کرنے والا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کتوں کی شکل میں اسے اٹھائے گا۔ استغفر اللہ، اتنا سخت جرم ہے کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ غیبت کرنے والا، غیبت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی ایسی بات کریں اپنے دوست کے بارے میں، کسی مسلمان کے بارے میں، اگر وہی بات اس کے سامنے کریں، وہ بات سن کر، آپ کی بات سن کر وہ سخت ناراض ہو جائے، اس کی غیر موجودگی میں وہ بات کریں، یہ غیبت ہوتی ہے۔ بلکہ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ غیبت جو ہے، الغیبت اشد من الزنا، زنا سے بھی سخت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو جو ہے نا غیبت سے بچائے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، الحمازون، کہ غیبت کرنے والے، ٹھیک ہے، طعنہ دینے والے، ٹھیک ہے، چغلی خور جو لوگ ہیں، بے گناہ لوگوں کی عیبوں کو تلاش کرنے والے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان لوگوں کو
کتوں کی شکل میں، ہاں جی، یحشرہم اللہ فی وجوہ الکلاب، کتوں کی شکل میں اٹھائے گا۔ تو ایسے ہی شب برات کی رات جو شخص چغل خور ہوتا ہے، ادھر کی بات ادھر کر دی، ادھر کی ادھر کر دی، ہاں ٹھیک ہے، لوگوں کو ایک دوسرے سے باقاعدہ بازن کیا، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس آدمی کی مغفرت نہیں فرمائے گا اس وقت تک جب تک وہ اپنے اس گناہ سے اللہ تعالیٰ سے معافی نہ مانگے۔ تو ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جو والدین کا نافرمان ہوتا ہے اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ والدین کی نافرمانی جو ہے یہ بھی سنگین جرم ہے، بلکہ والدین کا تو بہت بڑا مقام ہے۔ ایک صحابی رسول تھے، وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، عرض کی آقا یا وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جو میرے لیے بہتر ہو۔ تو میرے محبوب سلطان دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلکہ اس حدیث کو جو ہے نا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا باقاعدہ روایت فرماتے ہیں کہ اس نے فرمایا کہ ای العمل احب الی اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب عمل کون سا ہے؟ تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ وقت پر نماز ادا کرنا۔ پھر اس نے عرض کی کہ آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای العمل احب الی اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کون سا عمل زیادہ محبوب ہے؟ میرے محبوب علیہ السلام فرمایا کہ بر الوالدین، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا۔ پھر اس نے عرض کی آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد ای العمل احب الی اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل جو ہے جو بہت زیادہ محبوب ہے؟ تو میرے محبوب علیہ السلام فرمایا کہ الجہاد، جہاد کا عمل جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے۔ اس روایت کو بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ نقل فرمایا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس حدیث کو روایت فرماتے ہیں کہ ایک آدمی سرکار دو علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اس نے عرض کی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم میری یہ خواہش ہے کہ میں جہاد کروں، لیکن جہاد کی طاقت نہیں رکھتا۔ آپ سے فرمایا کہ کیا تمہارے ماں باپ میں سے کوئی ایک موجود ہے؟ اس نے عرض کی آقا صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ حیات ہے، میری والدہ جو ہے نا وہ موجود ہے، زندہ ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام فرمایا کہ تو اس کی خدمت کر، اپنی والدہ کی خدمت کر، اللہ کی بارگاہ میں جو ہے نا پیش ہو جاؤ۔ فرمایا کہ جب تمہیں موت آئے گی، جب تمہیں موت آئے گی فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ فَأَنْتَ حَاجٌ، جب تم یہ کرو گے نا، اپنی والدہ کی اطاعت کرو گے، حسن سلوک کرو گے، اپنی والدہ کی خدمت کرو گے، تو پھر یہ ہوگا کہ تم حاجی بھی ہو جاؤ گے، عمرہ کرنے والے بھی ہو جاؤ گے، اور جہاد کرنے والے بھی ہو جاؤ گے۔ یعنی کہ اس حدیث کا یہ مطلب ہے کہ تمہیں حج کا ثواب بھی ملے گا، عمرے کا ثواب بھی ملے گا، جہاد کا ثواب بھی ملے گا، تم حاجی بھی بن جاؤ گے، تم جو ہے نا مجاہد بھی بن جاؤ گے۔ اس حدیث کو امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ نقل فرمایا۔ تو ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت جو ہے ماں کے قدموں کے تلے ہے، ہاں جی۔ اور والدین کی جو ناراضگی ہے وہ سرکار کو پسند بالکل نہیں تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس حدیث کو روایت فرماتے ہیں کہ سرکار دو علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی حاضر ہوا، اس نے عرض کی آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں ہجرت کے لیے آپ سے بیعت کرنے کے لیے
حاضر ہوا ہوں اور اپنے ماں باپ کو پیچھے روتا ہوا چھوڑ آیا ہوں۔ اس وقت رحمت عالم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ارجع الیہما، لوٹ جا اپنے والدین کے پاس، فَأَضْحِكْهُمَا، اور ان کے پاس چلا جا، انہیں خوش کر جیسے انہیں رلا کے آیا ہے۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد نے باقاعدہ نقل فرمایا۔ اب خود اندازہ لگائیں کہ میرے محبوب علیہ السلام نے اس کا منع فرما دیا کہ تو اپنے والدین کو رلا کے آئے ہیں، تیرے والدین رو رہے ہیں، تو میرے پاس آئے ہیں ہجرت کے لیے۔ فرمایا کہ نہیں، واپس چلا جا، اپنے والدین کی خدمت کر۔ تو ان حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ والدین کا بہت بڑا مقام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح الفاظ میں باقاعدہ فرمایا کہ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اپنے والدین کے بارے میں ایسے دعا کرو، رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کہ اللہ ان پر ایسے رحم فرما جیسے انہوں نے جب میں چھوٹا تھا انہوں نے میری پرورش کی، ٹھیک ہے، مجھ پر رحم فرمایا، یا اللہ تو بھی ان پر ایسے رحم فرما۔ تو والدین کا احترام جو ہے یہ بہت بہت ضروری ہے۔ تو شب برات کی رات جو والدین کا نافرمان ہوگا، آج کل تو یہ حالت ہے کہ جہاد کی وجہ سے، ٹھیک ہے، باپ کو بھی جو ہے نا، جو نوجوان ہوتا ہے جو دین سے دور ہوتا ہے اس کو قتل کر دیتا ہے۔ والدین کا احترام ہی باقاعدہ ختم ہو رہا ہے۔ اور آج کل یہ بھی پوزیشن ہے کہ ہماری عوام جو ہے نا معاشرے کے اندر جو ہے، اگر والدین کوئی کام کہہ دیں اپنے بیٹے کو، بیٹا آپ جو ہے نا فلاں کام کریں، تو وہ اس کی طبیعت میں جو ہے نا بڑا ملال آ جائے گا، کیونکہ وہ فیس بک دیکھ رہا ہے، ہاں جی، وہ نہیں چاہتا کہ میں اپنے والدین کا جو ہے نا احترام کروں، چونکہ احترام کی بات ہی نہیں ہے۔ تو اکابرین امت جو تھے انہوں نے باقاعدہ پریکٹیکل طور جو ہے یہ امت کو باقاعدہ نمونہ پیش کیا کہ والدین کو جو ہے نا، کہ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا جو طریقہ کیا ہے۔ خود میرے محبوب علیہ السلام نے آپ نے باقاعدہ فرمایا کہ اگر میں نماز پڑھ رہا ہوتا، میری اماں آمنہ مجھے پکارتی کہ اے میرے بیٹے محمد، تو میں نماز کو توڑ دیتا، اپنی والدہ کی بات کو سنتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے فرمایا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں، آپ کی جو زندگی مبارکہ ہے، اس میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔